الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، عزیز طلباء، یہ انسان کی دنیاوی زندگی بہت مختصر لمیٹڈ ٹائم، یوں سمجھ لیجئے کہ آخرت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی یہ چند گھنٹوں کی زندگی ہے. بہت مختصر وقت کے لیے مجھے آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. پچاس سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت جیے گا 100 سال. مٹی کا بنا ہوا انسان مٹی میں چلا جائے گا، باقی اس کی نیکیاں رہے گی، نیک اعمال باقی رہیں گے. کیونکہ یہ انسان مٹی سے بنا ہے اور پھر آخر میں اسے مٹی میں دفن ہونا ہے. اسی لیے جب ہم کسی مردے کو دفناتے ہیں، کسی میت کو قبر میں لٹاتے ہیں، تو دفنانے والے کو حکم دیا گیا کہ وہ 3 مشت اس کو مٹی دے گا، 3 مرتبہ مٹی ڈالے گا، اور دعا بھی بتائی. فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی قبر کے اندر کسی مردے کو لٹائے، شریعت کی تعلیم ہے کہ وہ دعا پڑھے منہا خلقناکم. پہلی مرتبہ مٹی لے کر جب اس پر ڈالے گا، منہا خلقناکم، کہ اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. یہ دوسری مرتبہ. جب دوسری مرتبہ مٹی ڈالیں گے تو فرمایا کہ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی کے اندر تمہیں لوٹایا جا رہا ہے. اور تیسری مرتبہ جب مٹی ڈالیں گے تو دعا پڑھیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اسی مٹی سے پھر ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے.
دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے ہمیں پیدا کریں گے. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اسی کی طرف تم کو لوٹایا گیا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اسی مٹی سے ہمیں اور آپ کو نکالیں گے. اسی لیے جو مکتب میں بچوں کو کلمے سکھائے جاتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، ایمان مجمل اور ایمان مفصل. ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا. اللہ پر ایمان لائے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے جتنے فرشتے ہیں سب فرشتوں پر بھی ایمان لایا. کتنے فرشتے ہمیں معلوم نہیں، لیکن سب پر ہمارا ایمان. وکتبہ، اور اس کی جتنی بھی کتابیں ہیں آسمانی کتابیں سب پر ہمارا ایمان. ورسولہ، اور جتنے بھی رسول اللہ نے دنیا میں پیدا کیے مبعوث فرمائے سب پر ہمارا ایمان ہے. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سانس کا اللہ کے یہاں ہمیں حساب دینا ہوگا. یہ قیمتی زندگی ہے ہم نے دی ہے، کہاں خرچ کی؟ سیر سپاٹے میں، گھومنے پھرنے میں، عیاشی میں، موج مستی میں، کہاں گزار کیا ہے زندگی؟ یہ سب حساب دینا ہے. تو آخرت کے دن پر ہمارا ایمان، اگر آخرت کے دن پر ایمان نہ ہوتا تو ابھی جمعہ کی نماز کے لیے ہم لوگ یہاں نہیں آتے. معلوم ہے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، پوچھا جائے گا. نمازوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، نمازیں کیسی ہے، لاؤ حساب لاؤ. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور جو بھی اچھی بری تقدیر ہے وہ سب اللہ کی طرف سے. ہمارے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں، کہتے ہیں کبھی خوشی ملتی ہے، کبھی غم ملتا ہے، کبھی تکلیف ملتی ہے، کبھی راحت ملتی ہے، کبھی نعمتیں ملتی ہے تو کبھی تنگ دستی ہوتی ہے. یہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ہمارا ایمان ہے. ایمان والے کو مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. وہی بتایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ مرنے کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کریں گے، اٹھائیں گے. اس مختصر سی زندگی میں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. وقت پر کھانا ملتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے ملتے ہیں، سونے کے لیے بستر ملتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی ملتا ہے. ہماری ساری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ. اس بات کا یقین ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے. کہتے ہیں نا تبلیغ والے، کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی، ہوتا اللہ سے ہے، ہوگا اللہ سے، کرتے اللہ ہے، کرنے والے اللہ ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اتنی خوبصورت زندگی اور ساتھ میں اتنی بہترین خوبصورت جوانی یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. انسان پیدا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں تو دانت ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں ڈاکٹر کے وہاں جاتا ہے،
پھر نئے دانت ڈلواتا ہے، پھر اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، چھوڑتا نہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نعمتیں استعمال کرنے کے بعد جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اسی آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، بڑھ چڑھ کر نعمتیں دوں گا۔ اور ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے میرے بندو نعمتیں دینا بھی میں جانتا ہوں، نعمتیں لینا بھی جانتا ہوں، شکر گزاری کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ناشکری کرو گے دی ہوئی نعمتیں سلب کر لوں گا، چھین لوں گا، محروم کر دوں گا۔ اس لیے کبھی ناشکری نہیں۔ اب شکر کیسے ادا کریں گے؟ ایک تو شکر ادا کرنے کا طریقہ زبان سے اللہ کا شکر، جو بھی نعمت ملے اللہ کا شکر۔ صبح کھانا مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ جیسے گنہگار بندے کو آپ نے صبح صبح بہترین کھانا کھلایا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں جو بھی نعمت ملے۔ اور شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ کہ جب بھی کوئی نعمت ملے دوگانا صلاۃ شکرانہ ادا کرے کہ بھئی 2 رکعت میں شکرانے کی پڑھتا ہوں، اللہ آپ نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی۔ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، خوشی کا ماحول، اب زبان سے بھی اللہ کا شکر، اللہ کا بہت شکر ہے میرے یہاں بیٹا ہو گیا، میرے یہاں بیٹی ہو گئی۔ اب شکر ادا کرنے کا اصل طریقہ کہ دوگانا شکر ادا کرے، اللہ سے مانگے اللہ آپ کی نعمتیں اولاد کی شکل میں، بچے کی شکل میں آپ نے عطا فرمائی، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اب اس کا اچھا سا نام رکھیں گے، اگر گنجائش ہو تو اس کا عقیقہ کریں گے، یہ سب شکرانے کے طریقے ہیں۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب بہت زیادہ نعمتیں ملتی ہیں تو جوش میں آ کر، خوشی میں آ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، ناچ گانا شروع، ڈھول تاشے بینڈ باجے، کسی کی بارات جاتی ہے شادیوں میں تو بینڈ باجے لگے ہیں، ڈھول تاشے بجتے جا رہے، کیا اس کی شادی ہے؟ ارے بھائی شادی میں تو اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، اور یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، ڈھول تاشے بینڈ باجے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ آج غیروں کے جتنے طریقے ہیں وہ ہمارے مسلم معاشرے میں گھر کر گئے۔ ہماری شادی ہو اس میں غیروں کے طریقے، گھر میں کوئی خوشی ہو فنکشن ہو غیروں کا طریقہ آتا ہے، گھر میں کوئی غم کا ماحول ہو غیروں کا طریقہ آ گیا۔ اسلامی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا اور غیروں کے طریقے کو اپنا لیا۔ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں لا کر دیا، جو اسلامی تعلیم ہمیں عطا فرمائی، اس کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے فرماتے کہ جیسے حالات آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اب تو دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا، بہت حالات ہیں۔ مسلمانوں کو داڑھی دیکھتے ہیں تو لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہ داڑھی نبی کی سنت ہے، یہ انٹرنیشنل لائسنس ہے، ہمارے جوانوں کو رکھنے میں شرم آتی ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو کوئی لڑکی نہیں دے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا۔ لیکن آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے جتنے بھی داڑھی والے ہیں سب شادی شدہ، اور بغیر داڑھی والے ایسے ہی گھوم رہے آوارہ کی طرح، اس کو کوئی لڑکی نہیں دے رہا ہے، سب داڑھی والوں کو لڑکیاں مل رہی ہے۔ تو شادی کا داڑھی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، اور یہ تو ایک پہچان ہے۔ ایک جگہ بس میں
کچھ جوان لڑکے اور لڑکیاں جا رہی تھی، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اسکول کالج کی لڑکیاں. اب وہ شور شرابے، ہنسی مذاق، وہ لڑکے لڑکیوں کا مذاق اڑاتے، لڑکیاں لڑکوں کا مذاق اڑاتی، بس کے اندر یہ شور شرابہ، ٹھٹھے مذاق مشکری چل رہی تھی. بس جاتے جاتے ایک جگہ گاؤں کے کنارے پر ٹھہری. وہاں سے ایک داڑھی والے آدمی، ایک داڑھی اور کفنی پائجامہ والے ایک شخص چڑھا بس کے اندر. اب جیسے ہی وہ چڑھا اور بس میں اندر جا کر بیٹھا، جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب نے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا اور خاموشی کے ساتھ چپ چاپ سے بیٹھ گئے. وہ کنڈکٹر نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، ابھی تک تو تم شور شرابہ ہنسی مذاق کرتی تھی. کہا کہ یہ داڑھی والے کفنی ٹوپی والا یہ کوئی مرد چڑھا ہے، مرد. اب تک جو تھے وہ کہا کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دونوں کلے صاف، یہ تو ہماری طرح ہے، نہ ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، نہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ یہ مرد نظر آتے. تو دیکھو وہ اسکول کالج کی لڑکیاں، انہوں نے بھی سبق سیکھا کہ اصل مرد وہ ہے جس کے چہرے کے اوپر داڑھی سجی ہوتی ہے. اور ہمارے جوانوں کو داڑھی سے معلوم نہیں کیا دشمنی ہے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سنت رسول. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرد کا یہ پائجامہ، پتلون جو بھی پہنے گا، شلوار، لنگی، وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. جو ٹخنوں کا حصہ ہے اس سے اوپر مرد کے لیے حکم ہے. عورتوں کے لیے اس کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، مرد کے لیے اوپر رکھنے کا. لیکن ہمارے جوانوں کو دیکھو کپڑے کیسے پہنتے ہیں. ہاں، پائجامہ، اس کی پتلون، جب وہ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ راستے کا بھنگی صفائی کرنے والا، اس کی پتلون سے راستہ بھی صاف ہو رہا ہے، اتنی نیچی لٹکا کر چلتا ہے. ایک ایک سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم پر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی کے بال کیسے تھے وہ پڑھو، اس کے مطابق اپنے بال رکھو. آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا اس کے مطابق اپنا چہرہ بناؤ. آپ کا لباس کیسا تھا اس کے مطابق اپنا لباس اپناؤ. اللہ کے نبی کی ہر ادا اگر زندگی میں اتار لیں گے، دنیا آپ کے قائل ہوگی، آپ کی دیوانہ ہو جائے گی، آپ کو ماننے پر مجبور ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری کے کلمات نہ نکالے. پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، گیس نہیں مل رہا ہے، یہ شکوے شکایتیں ایمان والا زبان پر نہیں لاتا. یہ سب دنیا کے چھوٹے موٹے حالات ہیں، اس سے ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارا یقین تو اللہ کی ذات پر ہے کہ آج تک کس نے کھلایا؟ اللہ نے. آج تک کس نے پلایا؟ اللہ نے. آج تک ہماری ضرورتیں کس نے پوری کی؟ اللہ نے. آئندہ بھی ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ اللہ. کوئی ایم ایل اے، کوئی منتری، کوئی ودھایک، کوئی منسٹر، کوئی ایم پی، کوئی سی ایم ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا ہے. سب ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی. اس اللہ کو راضی کر لو. اللہ تعالی ہمارا ایمان اور یقین بنائیں اور دی ہوئی نعمتوں کی اللہ تعالی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.